یا اللہ یا غفار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انسان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی ہیں، کھانے کے لیے بہت ساری کھانے کی چیزیں بھی ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، آرام کے رہنے کے لیے سائے کے نیچے رہنے کے لیے گھر بھی ہے۔ انسان کے پاس ضرورت کی ہر چیزیں آج موجود ہیں۔ آپ جتنا بھی بڑا مالدار کو دیکھو، جتنے بھی بڑے مالدار کو دیکھو، یا جتنے بڑے غریب کو بھی دیکھو، غریب سے غریب کو بھی دیکھو، ہر ایک کی ضرورتیں الحمدللہ پوری ہو رہی ہیں۔ ہر انسان کے پاس زندگی کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ دیے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈپریشن میں ہے، پھر بھی وہ ٹینشن میں ہے، ذہنی اعتبار سے بھی ڈپریشن ہے، دلی اعتبار سے بھی ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، اگر موجود نہیں ہے تو بس اللہ کی ذات اور اللہ کا ذکر، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود نہیں۔ کہ آدمی دنیا کی کتنی بھی بلندی پر پہنچ جائے، آدمی مالداری میں دنیا کے آخری تک بھی پہنچ جائے، مالداری کی انتہا میں بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک اس کے پاس اللہ نہیں ہے اسے وہ مالداری میں سکون نہیں ملتا۔ آدمی چاہے جتنا بھی غریب ہو، لیکن اسے اللہ نہیں ملے تو اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو غریب ہو یا مالدار، مرد ہو یا عورت، بوڑھے ہو یا جوان، بچے ہو یا بڑے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر سے، میری یاد سے تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس خزانوں کے انبار ہوتے تھے، لیکن ان کے ساتھ اللہ نہیں تھا، تو وہ دنیا ہی میں عذاب کے حوالے ہو گئے۔ آخرت میں ہے تو ہے ہی، لیکن دنیا ہی میں اللہ ان کو عذاب کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ ان کے پاس دنیا تھی لیکن اللہ نہیں تھے۔ لیکن اس کے برخلاف حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس دنیا نہیں تھی لیکن اللہ تھے، اسی لیے ان کو غریبی میں بھی سکون ملتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ایک دن بھوکا رہوں تو تیری آزمائش پر صبر کروں، اللہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ 2 مہینے کھانا نہیں چلتا تھا گھروں میں، لیکن بیویاں شوہر سے خوش تھیں، بچے خوش تھے ابا سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دنیا نہیں تھی لیکن اللہ تو تھے۔ آج ہمارے پاس دنیا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اللہ نہیں ہے، اس لیے ہم نہ اس دنیا میں بھی سکون نہیں ہے۔ قبر میں تو سکون ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہماری تقدیر،
جنت ملنے والی ہے یا جہنم ملنے والی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ جو چھوٹی زندگی ہے اس میں ہی ہم نہ سکون نہیں ملا تو بعد والی زندگی میں کیسے سکون ملے گا؟ تو آج انسان سامنے سے تو بڑا شاندار نظر آ رہا ہے لیکن دلی اعتبار سے وہ غریب ہے اور یتیم ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ابھی بھی اللہ کی معرفت نہیں آئی، اللہ کی محبت نہیں آئی، اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے اس کے اندر. تو آج ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو انہیں ایک بہار، ایک خوبصورت باغ، ایک خوبصورت گارڈن بنانا چاہتا ہے جس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ سکے، اسے سکون مل سکے، تو وہ اس دل کو اپنے اللہ کی محبت سے سجانا ہو. کل رات بھی بات آئی تھی کہ کمرے میں یا تو اندھیرا ہوتا ہے یا نہیں تو اجالا ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اندھیرا آیا تو اجالا ختم، اجالا آیا تو اندھیرا ختم. اسی طرح دل میں ایک ہے گناہوں کا اندھیرا، ایک ہے اللہ کی محبت کا اجالا. تو اب انسان کوشش کرنا ہے، اب انسان کے اوپر اللہ چھوڑ دیے کہ یا تو کیا کر، گناہ کر کے اپنے دل کو کیا کر لے، اندھیرے میں کر لے، یا تو یہ کر کہ اپنے گناہوں کو ختم کر کے اللہ کی محبت کو لا کر اپنے دل کو اجالا کر لے. اللہ اختیار انسان کو دے دیے. تو اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی یاد ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ اپنی خود تعریف قرآن میں بھر کر چھوڑ دیے، حدیثوں میں بھر کر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے، انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ایسا پہلا ہے کہ تیرے سے پہلے کوئی نہیں ہے. کتنی بہترین تعریف ہمارے نبی کر رہی ہیں، دیکھو، انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ایسا پہلا ہے کہ تیرے سے پہلے کوئی نہیں. انت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو ایسا آخر ہے کہ تیرے بعد بھی کوئی نہیں. انت الظاہر فلیس فوقک شیء، اے اللہ تو ایسا ظاہر ہے، ایسا کھلا ہوا ہے کہ تیرے سے بڑی کوئی چیز نہیں. انت الباطن فلیس دونک شیء، اے اللہ تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں نکلے تو ایک بدو کو دیکھے نماز میں کھڑے ہو کر، نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ اے وہ ذات جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ پوری کائنات کو دیکھتا ہے، اے وہ ذات جسے بارش کے قطروں کا علم ہے، اے وہ ذات جسے درخت کے پتوں کا علم ہے، اے وہ ذات جو ہر اس چیز کو جانتا ہے جس پر سورج کا اجالا پڑتا ہے، اے وہ ذات جس پر وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اے وہ ذات جو ہر چیز کو جانتی ہے جس پر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے. اے اللہ تو کتنا پیارا ہے، تو نے ہی تو آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، تو نے ہی تو زمین کو برف پر جمے ہوئے برف پر بچھا کے دکھایا، تو نے ہی تو پہاڑوں کو عمیق کی شکل میں بنایا. اتنی بہترین تعریف کر رہا تھا اپنی دعاؤں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا سننے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی کل آنا، کہہ کر چلے گئے. تو وہ آدمی، وہ بدو، دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اشرفی یعنی دینار کی ایک ڈلی دیے، سننے کی ایک ڈلی دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ میں کیوں دیا، آپ کو معلوم ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آپ نے اللہ کی اتنی اچھی تعریف کی، اس تعریف کے بدلے میں دے رہا ہوں. میں خود ایک مرتبہ امین گڑھ گیا تھا، امین گڑھ کرناٹک کا بارڈر، شاید وہ جماعت میں تھا اس وقت میں. تو مجھے بکریوں کے جو ریوڑ ہوتی نا جہاں بکریوں کو بیچا جاتا ہے وہاں بلا کر لے کر گئے ساتھ ہیں وہاں کے کہ چلو مولانا آئے ہم، بازار بڑا اچھا لگتا ہے دیکھیں گے. تو میں بھی گیا تو مجھے بٹھائے تھے وہاں چیئر ڈال کر. میں دیکھ رہا تھا کہ جو دلال ہوتی نا بکریوں کو جو بیچ میں کھڑے ہو کر، مالک اور لینے والے کے بیچ میں کھڑے ہو کر جو بکری کو دلاتی نہیں، بکریاں کو دلاتی نہیں، اسے دیکھا میں آدھا گھنٹہ ایک بکرے کو پکڑنے کو تعریف کرا انہیں. بالام پکڑ رہا ہے، انکھیاں پکڑ رہا ہے، کانام پکڑ رہا ہے، پیٹ پکڑ رہا ہے، پاؤں پکڑ رہا ہے، ایک ایک عضو کو ہلا کو، پکڑ کو، کھینچ کو کیا تعریف کر رہا ہے کہ مجھے خود اتنا مزہ آ گیا کہ میں اب یہ لینا میں. اتنی اچھی تعریف کرا انہیں بکرے کی کہ لینے والا مجبور ہو جاتا ہے. کیا بہترین تعریف کرا انہیں بکرے کی کہ دیکھو اس کے کانان دیکھو کیا مضبوط ہی، تمہیں پورے بازار میں ایسا نہیں کانان دکھانے دیکھ سکتے. دیکھو اس کا جسم، دیکھو اس کا چمڑا، دیکھو اس کا جسم، دیکھو اس کا یہ دیکھو، اس کا وہ دیکھو. مجھے خود جوش آ رہا ہے کہ میں بھی جا کو لے لیں گے. کیا اتنا زبردست کیا بکرا ہوگا.
تب مجھے ایک بات دماغ میں آئی کہ جب ایک اللہ کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی مخلوق کی آدھا گھنٹہ صرف پیسوں کی خاطر آدھا گھنٹہ سانس ٹکائے ہوئے تعریف کر سکتے ہیں تو پوری کائنات کے بادشاہ کی تعریف کیسے کرنا ہمیں، جو تعریفوں کے حقدار بھی ہے۔ اللہ خود فرماتا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ بڑا اچھا لفظ لایا اللہ، رب، کیا رب کہ تو اس میں ہمیں فیل ہو جاتا، کس میں؟ رب میں۔ پوچھ کر دیکھو آسمان کون بنایا؟ سب بولتی اللہ۔ پوچھ کر دیکھو زمین کون بچھایا؟ اللہ۔ درخت کون بنایا؟ اللہ۔ پہاڑوں کو کون کھڑا کرے؟ اللہ۔ دریاؤں کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ تم نہ کون پالے؟ ہمارا ابا۔ تم نہ کون پالے؟ یہاں نہیں مانتا انسان، یہاں کہتا ہے کہ میں محنت سے کما رہا ہوں اس لیے میں پل لیتا ہوں، میرے بچوں کو میں کما رہا ہوں، میرے بچے جی نہیں سو۔ آج جو فیملی پلاننگ ہے جو بنا رہے ہیں کہ 3 سال بچے نہ کو، 4 سال بچے نہ کو، 5 سال بچے نہ کو، ایک سٹیج پر ہمیں جا کر کما کر رکھ لے کو پھر بچے پیدا کر لیں گے، تو آپ یہ سمجھ گئے کہ آپ کے بچوں کو آپ پال رہے ہیں۔ باقاعدہ ایک بات چیت ہوتی کہتے میاں بیوی میں شادی کے شروع میں، جی 2 سال تک بچے نہ کو، 3 سال تک بچے نہ کو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ تھوڑا جما لیں گے، پھر کیا کریں گے؟ بچوں کو پیدا کریں گے۔ اگر ہمارے ماں باپ بھی ویسا سوچے رہتے تو، اس لیے اللہ فرماتا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غریبی کے ڈر سے اپنے بچوں کو پیٹ کے اندر مت مارو، آباشن مت کرواؤ۔ جس طرح اللہ آپ کو کھلا رہا ہے اسی طرح آپ کے بچوں کو کھلائے گا، جس طرح آپ کے ماں باپ کو کھلا کر آپ کو کھلاتا تھا اسی طرح آپ کو کھلا کر بھی آپ کے بچوں کو کھلاتا اللہ۔ اللہ کے پاس خزانوں کی کمی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پوری کائنات کو کھلانے والا تو میں ہی ہوں۔ صرف بولا نہیں، کر کو دکھایا بھی۔ تھوڑا غور کر بیٹھو، کب تو بھی اکیلے میں بیٹھو کہ انسان کتنے ہیں، اڑنے والے پرندے کتنے ہیں، تیرنے والی مچھلیاں کتنے ہیں، مگرمچھ کتنے ہیں، تانبیل کتنے ہیں، ہاتھیاں کتنے ہیں، شیر کتنے ہیں، باغ کتنے ہیں، ہرنے کتنے ہیں، کتے کتنے ہیں، خنزیر کتنے ہیں، پرندے چرندے، اڑنے والے، تیرنے والے، چیر پھاڑ کر کھانے والے، جھپٹنے والے، 3 پاؤں کے، 4 پاؤں کے، 2 پاؤں کے، کتنے ہیں۔ ان سب کو کھانے کا انتظام کون کر رہا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ اللہ، کیا؟ اللہ۔ سب کے روزی کا انتظام کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ خزانوں کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، جو کیا ہے؟ رحم ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم والا۔ قرآن شروع میں اللہ بول رہا ہے میرے سے ڈرو نہ کو بھائی، قرآن شروع میں اللہ بول رہا ہے کیا؟ میرے سے ڈرو نہ کو، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ رحمان اور رحیم کا مطلب ہمارے حضرت سمجھاتے تھے کہ ایک چند لوگ روڈ میں کھڑے ہوئے تھے تو ایک گاڑی میں ایک مرد، ایک عورت، چھوٹا سا بچہ آ رہے تھے۔ اتفاق سے گاڑی سلپ ہوئی، روڈ میں ایکسیڈنٹ ہوا، سپاٹ میں ماں باپ مر گئے، چھوٹا سا بچہ زندہ ہے، ماں بھی مری پڑی ہے روڈ پر، باپ بھی مر کو پڑیا ہے، بچہ رو رہا ہے، کبھی ماں کو پکڑ کو ہلا رہا ہے، کبھی باپ کو پکڑ کو ہلا رہا ہے۔ تو اس میں 3 قسم کے لوگ کھڑے رہتے ہوں، دیکھنے والوں میں 3 قسم کے لوگ کھڑے رہتے۔ ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ بہت برا ہوا، باپ کیا ہوتا ہے کہ یہ بچے کا، باپ بھی مر گیا، ماں بھی مر گئی ہے، خون جا رہا ہے، بچہ تڑپ رہا ہے۔ چند لوگ ایسے رہتے ہیں جو صرف کیا بولتی ہیں؟ بچے کے ساتھ بہت برا ہوا۔ دوسرے قسم کے لوگ بچے کو اٹھاتی، خون پوچھتی، پانی پلاتی، دکان میں کیا تب کرکرے یہ دلاتی، پھر کیا کرتی؟ بچے کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر کو چلے جاتی۔ تیسری قسم کے لوگ دیکھتی، وہ بچے کو اٹھا لیتی، رشتہ داروں کو بات کر کو ہمیں ان کو پال لیتی، کو لے لیتی۔ تو سب سے بہترین کون ہے؟ سب سے بہترین کون؟
تیسرا قسم کش نہیں. تو انہوں پالے بچپن سے اسے پال کو بڑا کرے, ایک جاب کا لائق بنائے, اسے پورا مکمل ایک لائق بنا کو اس کی شادی کرے, اسے کمانے کے لائق بنائے, اسے خوبصورت اس کی تربیت کرے, اس کا کھانا پینا کچھ بھی سوچے نہیں, اس کا انتظام کرتے تھے, بہترین سے بہترین انتظام کر کے اسے شادی کے لائق بنے. شادی کر لیا, شادی کر لے کو بیوی کے ساتھ آ گیا. اب بیوی کے ساتھ آ کو اسی ماں باپ پر ظلم کرتا ہے, اسی ماں باپ پر کیا کرتا ہے, انہیں ظلم کرتا ہے. ماں کو بددعا دے رہا ہے, ماں کو گالیاں دے رہا ہے, باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے, ماں کو مار رہا ہے. تو ماں باپ بولنے جاتا ہے کہ تجھے کان سے اٹھا لگا ہے, معلوم کیا ہوگا. ماں بولتی ہے نکو جی بولو نکو, نکو جی بولو نکو, نکو جی بولو نکو. بچہ دل توڑ لیتا ہے, بچہ دل توڑ لیتا ہے. تو شوہر خاموش ہو جاتا رہتا ہے. تو ماں کو ہو سکنا کہ ایک دن ماں بولی اس ڈالی کہ بھائی تجھے بیچ روڈ سے اٹھا لے کس رہا ہے, میں تیرے ماں باپ مر کو پڑے تھے, تجھے بیچ روڈ سے ہمیں اٹھا لگا بٹھا کو, تجھے کھلا کو, تجھے اتنا بڑا کر کو, تجھے شادی کر کو, تجھے گھر دے کو, تجھے سب کچھ دیے, تو آج تو ہم نہ تکلیف دے رہا, تیری کیا اوقات رہے. تو ان کا رحم اب ٹوٹ جاتا ہے. ہمارا حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کا رحم اتنا ہے کہ آپ کتنا بھی اللہ کی نافرمانی کرو پھر بھی اللہ فرماتی نبئ عبادی. یہاں ماں کا رحم ٹوٹ گیا, ماں بول ڈالی تجھے روڈ سے اٹھا لگا سو ہمیں, لیکن اللہ کا رحم کبھی بھی ٹوٹتاش نہیں. اللہ بولتا ہے شرابی کو بھی, اللہ بولتا ہے کبابی کو بھی, اللہ بولتا ہے جواڑی کو بھی, اللہ بولتا ہے زانی کو بھی, اللہ بولتا ہے سود خور کو بھی, اللہ بولتا ہے قاتل کو بھی, اللہ بولتا ہے چور کو بھی. کیا بولتی نبئ عبادی, حضور میرے بندوں کو بول دیجئے انی میں ہی غفور الرحیم, معاف کرنے والا ہوں, رحم کرنے والا ہوں. تو یہ رحمان اور رحیم کا مطلب. انسان کا رحم ایک نہ ایک دن ٹوٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. انہیں بول ڈالتا صاف کہ میں تیرے اوپر احسان چپکے کر رہا نہیں, تیری اوقات کیا کرنے کی. لیکن اللہ ویسے نہیں, آپ 100 سال بھی اللہ کی نافرمانی کرو پھر بھی اللہ فرماتی کہ نبئ عبادی, میرے بندے, میرے بندے اتنے اچھے, اللہ میرے بندے. چور کو بھی اللہ بولتی میرا بندہ. ماں باپ شرماتی چور کو اپنا بیٹا ماننے کے لیے پبلک کے سامنے, انہیں تمہارا بیٹا کیا کہتا, نہیں بھائی ہمارا بیٹا نہیں. مجمع میں بھرے مجمع میں کوئی یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ چور میرا بیٹا ہے, اسے مارو, اسے قتل کر ڈالو, نکو ہمنا ضرورت نہیں. پبلک میں مجبور ہو جاتی ہوں, لیکن دل سے تو روتی ہوں. لیکن اللہ قرآن میں ہی اتار کو چھوڑ دیا تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت یہ پڑھتی رہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا, وہ بندے جو گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیے ہیں. اللہ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ سے بیزار ہو جاؤ, اللہ کی رحمت سے بیزار ہو جاؤ. یہ مت سوچو کہ اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے آؤ میں معاف کرتا ہوں, میں ہی ہوں غفور, میں ہی ہوں رحیم. کیا بہترین تعریفیں اللہ اپنے قرآن میں اپنے بندوں کو کر رہا ہے. کہ تعریفیں کیوں کر رہا ہے, بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ تمہارا اللہ قدرت والا بھی ہے, تمہارا اللہ عظمت والا بھی ہے, تمہارا اللہ بادشاہت والا بھی ہے, تمہارا اللہ خزانوں کا مالک ہے, تمہارا اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے, تمہارا اللہ خاندان سے پاک ہے, تمہارا اللہ رشتہ داری سے پاک ہے, تمہارا اللہ شرکت سے پاک ہے, تمہارا اللہ کھانے پینے سے پاک ہے, تمہارا اللہ نیند اور اونگ سے پاک ہے, تمہارا اللہ آسمان اور زمینوں کا مالک ہے. پوری کائنات تمہارا اللہ کو یاد کرتی ہے, لیکن اللہ تم نہ یاد کر رہا ہے. پوری کائنات تمہارے لیے بنایا ہے لیکن تم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. یہ اللہ بار بار اپنے بندوں کو سمجھا رہا قرآن میں. کاش 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 ہم کیا کرتے, قرآن کو تھوڑا سمجھ لیتے. جتنی مرتبہ سورہ فاتحہ دہراتی دیکھو اتنی مرتبہ کوئی سی سورت بھی دہراتے نا, میں دہراتی. 5 نمازوں میں کیا پڑھنا ضروری ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری. سنتہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری, تراویح میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری, وتر میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری, تہجد میں ضروری, اشراق میں, چاشت میں, اوابین میں, صلاۃ التوبہ میں, صلاۃ الحاجہ میں. سورہ فاتحہ تم نہ یاد رندے نہیں رندے لیکن پھر بھی پڑھو. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, پڑھو. ہر مسلمان بولتا اللہ مجھے تو یاد ہے نا اللہ, پھر کہیں کو پڑھوں, لیکن بولتا اللہ پھر پڑھ, اللہ مجھے یہ ایک سورہ آتا, اللہ دوسرے کو نہیں, پڑھ, یہ پڑھ.
آندے نہیں آندے تو کیا کر، یہ پڑھ اور یہ کلموں کو دوہرا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین حمیدنی ربی، میرے بندے نے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ ہر ایک جملے پر جواب دیتے کہتے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ بولتے کہتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جملے یاد نہیں آ رہے، اللہ معاف فرمائے، ہر ایک جملے پر اللہ بولتے کہتے۔ تو پھر ایک جملہ آتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اللہ یہ بول دیا، اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہ میں بس ایک انسان ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیا، میری مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ میرا اشارہ تھا چاند کا، چاند کی طرف، لیکن چاند کے ٹکڑے میری وجہ سے نہیں، میرے اللہ کی وجہ سے ہوا۔ طائف کے پتھر کھائے، لیکن آنکھوں میں سے آنسو تھے، اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ پتھر کے مار بھی آسان ہو جائیں گے، میں برداشت کر لوں گا، لیکن آپ راضی ہو، آپ راضی ہیں تو بس مجھے پتھروں کے مار کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جب مکہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکے میں اللہ اور ایک بار حاضری کا موقع دیا تو کندھے جھکے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، جسم کپ کپا رہا تھا، اللہ کے کعبے کے سامنے جا رہی ہمارے نبی تو جسم میں کپ کپاہٹ ہے، ہاتھیں ہدر رہی، آنکھوں میں سے آنسو ہیں، عظمت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے ہمارے نبی کے کندھے جھکے ہوئے ہیں۔ پوری کائنات کے رب العالمین، پوری کائنات کے بادشاہ کے سامنے ایک محبوب کائنات جا رہے ہیں تو کندھے جھکے ہوئے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو ہیں، ہاتھیں ہدر رہی۔ کیوں؟ دربار کس کا ہے؟ پوری کائنات کے بادشاہ کا ہے۔ کتنا اچھا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر دیے کہ معراج کی رات میں جب اللہ کے سامنے گئے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک دم بالکل قریب، تو فوراً ہمارے نبی کیا بولے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری مالی، میری جسمانی، میری قولی، میری فعلی، میری ساری عبادتیں اللہ آپ ہی کے تو لیے ہیں۔ میرے نبی خود بولے، بھئی ہمارے نبی خود بولے کہ اللہ میری ہر عبادت تیرے لیے ہے، تو اللہ کو پسند آیا۔ اللہ بولے السلام علیک ایھا النبی، حضور آپ پر میری سلامتی ہو۔ کتنے اچھے نبی، کتنے اچھے نبی، زمینوں کو چھوڑ کر، آسمانوں کو چھوڑ کر، آٹھوں جنتوں کو چھوڑ کر، عرش کے اوپر، کرسی کے اوپر اللہ سے دیدار کو گئے، لیکن وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ کیا بولے؟ اے اللہ میں اکیلا نہیں، میری امت بھی ہے، اللہ میری امت کو بھی سلام کر دے۔ میری امت پوچھتی کہ حضور کیا لے کر آئے ہمارے واسطے اللہ کے پاس سے، تو اے اللہ میری امت کو بھی سلام کر دے، تو اللہ کہنے لگا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اللہ کی تعریفیں کیا بہترین ہیں، اللہ تعریف کے لائق ہے، اللہ محبت کے لائق ہے۔ اسے اکیلے میں بھی پکارو سنتا ہے، اسے مجمع میں بھی پکارو سنتا ہے، اسے صحت میں پکارو سنتا ہے، اسے بیماری میں پکارو سنتا ہے، اسے خوشی میں پکارو سنتا ہے، اسے غم میں پکارو سنتا ہے، نیکی کر کو پکارو سنتا ہے، گناہ کر کے پکارو تب بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، کسی کی نہیں سنتا ایسا نہیں۔ اللہ جو مانگتی ہوں ان سے خوش ہوتا، جو نہیں مانگتی ان سے ناراض ہو جاتا۔ تو پورا کا پورا قرآن اللہ کی تعریف سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کے واسطے تھوڑا سمجھو کہ ہم کس کی عبادت کرنا ہے اور کس کی اطاعت کرنا ہے، ہم کسے رب ماننا ہے۔ اسی لیے رب کا معنی میں بول رہا تھا کہ انسان ہر چیز کو مان لیتا لیکن رب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اللہ قرآن شروع کر رہا رب سے، قرآن ختم کر رہا رب سے، رکوع کی تسبیح رب ہے، سجدے کی تسبیح رب ہے، ہر ایک دعا میں رب ہے۔ رب 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 اتنا زور سے دماغ پر زور سے مار پڑ رہا ہے کہ بھئی تم نہ سب کو پالنے والا صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ صاف فرما رہا ہے کہ ربنا، بولو اے ہم سب کو پالنے والے۔ اللہ بولتا قرآن شروع کرو الحمدللہ رب العالمین، قرآن ختم کرو قل اعوذ برب الناس، رکوع میں پڑھو سبحان ربی العظیم، سجدے میں پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع سے اٹھو ربنا لک الحمد، دونوں سجدوں کے درمیان پڑھو رب اغفر لی۔
تو ہر جگہ رب 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 کیا مانا؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا. جو رب 6 مہینے ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں کھانا جانے کے لیے جگہ نہیں تھی، لیکن وہاں میرا رب کھانا 6 مہینے پہنچا کر بچے کو زندہ کر کے، بعض مرتبہ 2 بچے پیٹ میں، کتنے بچے؟ ٹوئنس، 2 بچے ہوتی، 2 بچوں کو بھی کھانا پہنچا کر صحیح سالم ماں کے پیٹ سے نکالتا. وہ اللہ تم نہ دنیا میں آنے کے بعد بھول جاتا ہے؟ ارے کیا بات بھئی ہے. ہمیں ایسے گاؤں میں ہی کہ جسے کوئی حکومت والے یاد نہیں کر سکتے، چھوٹا سا گاؤں، ایک قریہ ہے، ہمارا نام و نشان بھی نہیں رہتا ان کے پاس، لیکن ہمارے رب کو اس گاؤں کے درخت کے پتوں کا بھی علم ہے، تو ہمارا علم نہیں ہے؟ کہاں جا رہی ہمیں اپنے ایمان کو لے لے کو؟ کتنا کمزور ایمان ہے. کیا بولتی صاحب؟ دنیا دین جتنا ضروری ہے دنیا بھی اتنا ضروری نہیں. دنیا آپ کتنی بھی محنت کر لو، اللہ فرماتا ہے میں مقدر کیس دیتا اس، تمہیں ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لو، تم نے کیا کرتا اس میں؟ مقدر کر دیتا. یعنی تمہاری تقدیر میں کتنا ہے کہ ہوتا، لیکن میں مقدر سے ملتا نہیں، میں محنت سے ملتا سو. اللہ بولتا ہے میں مقدر سے ملتا نہیں، میں کس سے ملتا سو؟ محنت کرو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، محنت کرو اللہ کے دیدار کے لیے. تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ تعریفوں کے حقدار کون؟ اللہ. کون؟ اللہ. اتنا پیار اپنے بندوں سے، کتنی جگہ اپنی محبت کو پیش کیے، کتنی جگہ اپنے پیار کو پیش کر رہی. میرے بندے میرے بندے میرے بندے. ہم نہ شرم آ جاتی ہے کہ اللہ اتنا پیار کر رہی، ہمیں کیوں نہیں کر رہی؟ اللہ ہر بنی آدم سے، صرف مسلمان سے نہیں، ہر آدم علیہ السلام کے بچوں سے اللہ کیا کر رہا ہے؟ پیار کر رہا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں. جنت میں جانے سے پہلے حساب و کتاب ہوتا رہتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تھوڑی اونچی جگہ پر بٹھا کر رکھتا ہے، تھوڑی اونچی جگہ پر. تو حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے رہتے تھے، دیکھتے کہتے فرشتے ایک آدمی کو کھینچتے ہوئے جاری. تو انہیں حضرت آدم علیہ السلام پکارتے کہتے یا محمد یا محمد یا محمد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑتی کہتے، اپنے بیٹوں کو دیکھتے رہتے کہتے کون ہے؟ آدم علیہ السلام. کون ہے؟ آدم علیہ السلام. ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو کیا کر رہی؟ جہنم کی طرف کھینچ لے کو جا رہی. تو حضرت آدم علیہ السلام ہمارے نبی کو پکارتے کہتے، ہمارے نبی دوڑ کر آ کے بولتے کہتے یا ابا البشر، اے انسانوں کے باپ، آپ مجھے پکارے، کیا بات؟ محمد آپ کے امتی کو لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جاؤ اسے فوراً روکو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ دیں گے تھے فرشتوں کے پیچھے. فرشتوں سے بولتے کہتے ارے بھائی رکو رکو رکو، اسے میرے حوالے کرو. تو فرشتے بولتے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف فرمائے، اللہ کا جو حکم تھا ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے کہ کیا ہوا بولو. تو بولتے کہتے اللہ کا فیصلہ آیا، ان کو کیا کرنا؟ جہنم کی طرف لے کر جانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتی ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے روتی، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی. تو اللہ بولتا کہتے چھوڑا لو بھائی اسے کیا کرو؟ نیکیوں کے ترازو کے پاس لے کر جاؤ. تو نیکیوں کے ترازو کے پاس لے جاتی کہتے نیکیاں تولنے کے واسطے. تو نیکیاں تولنے کی جگہ نیکیاں پھر اس کے نیکیاں تولے جائیں گے تو نیکیاں کم رہتی، گناہ زیادہ رہتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹی اٹھا کر ڈالتے کہتے، اس ترازو میں کیا کرتی کہتے ایک چٹی اٹھا کر ڈالتی کہتے. وہ چٹی ڈالنے کی وجہ سے نیکیاں کیا ہو جاتی؟ اور بھی بڑھیا تھی، اور بھی بڑھیا تھی. تو نیکیاں بڑھ گئے، گناہ کم ہو گئے، نیکیاں بڑھ گئے. تو وہ آدمی پوچھتا کہتے ارے بھئی آپ کون اتنے اچھے ہیں کہ آپ کو میں جانتا بھی نہیں، آپ کو میں پہچانتا بھی نہیں، میں جہنم میں جا رہا تھا، آپ مجھے کیا کریں؟ نیکیوں میں اضافہ کر کے آپ مجھے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، آپ کون ہیں؟ تو ہمارے نبی بولتے کہتے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آپ کا نبی ہوں. تو انہیں گھبرا جاتا کہتے نبی کو دیکھا نہیں رہتا انہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے کہ میں تمہارا نبی ہوں. تو وہ شخص پوچھتا کہتے
حضور یہ چٹھی میں کیا ڈالے سو تمہیں نیکیوں کے ترازو میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہتے تمہیں میرے پر جو درود پڑے تھے نہیں وہ درود ڈالے اس میں۔ تو جہنم میں جانے والا کہاں جاتا ہے؟ جنت میں جاتا ہے۔ یہاں کیا بتانا چاہتا ہوں، انسانوں کے باپ حضرت آدم، انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، تو وہ ایک انسان کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر اتنا غمزدہ ہو جاتی، اتنے بے چین ہو جاتی کہ ہمارے نبی کو بلا کو سمجھا کو کسی بھی طرح اسے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی۔ تو جب ایک انسانوں کے باپ ہو کر انسانوں کے اوپر اتنا رحم ہے تو پوری انسانوں کے خالق اللہ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتے رہے گا، تھوڑا سوچ کر دیکھو۔ تو انسانوں کے باپ حضرت آدم ہو کر انسانوں سے اتنا پیار، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر اتنا پیار، تو اب پوری کائنات کے بادشاہ، پوری کائنات کے خالق و مالک اللہ کتنا پیار کر دیں گا، تھوڑا سوچ کر دیکھو۔ تو اس لیے دنیا میں سب تعریفوں کے حقدار کون ہے؟ اللہ۔ دوسری شخصیت کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کا نام محمد بھی ہے، ہمارے نبی کا نام احمد بھی ہے، ہمارے نبی کا نام محمد بھی ہے، ہمارے نبی کا نام احمد بھی ہے۔ محمد کے معنی پوری کائنات ان کی تعریف کرے گی، پوری کائنات ان کی تعریف کرے گی۔ احمد کا معنی کیا؟ سب سے بہترین اللہ کی تعریف کرنے والے خدا ہمارے نبی۔ محمد کا معنی کیا؟ پوری کائنات ہمارے نبی کی تعریف کرے گی۔ احمد کا معنی کیا؟ ہمارے نبی سب سے بہترین تعریف کس کی کریں گے؟ اللہ کی۔ تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریفیں، سب سے زیادہ جن کی قبر پر رحمتیں، برکتیں، استغفار، مغفرتیں اتر رہے ہیں، یہ وہ کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نبی کی ہم امت ہیں جو نبی کیا کرتے تھے؟ بھوکوں کو بھی کیا کرتے تھے؟ کھانا کھلاتے تھے، نہیں کمانے والوں کو کما کر دیتے تھے، یتیموں کا خیال کرتے تھے، بیواؤں کا خیال کرتے تھے۔ خود کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا لیکن دوسروں کو کیا کرتے تھے؟ کھانا کسی بھی طرح دینے کی کوشش کرتے تھے۔ خود نیچے پڑے سو کھجور اٹھا کر کھاتے لیکن امت کے لوگوں کو بہترین سے بہترین کھانا کھلاتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے چلے گئے، اللہم ارزق آل محمد قلیلا وجعل امتی کثیرا، کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو ہونا تو کم کھلا لیکن میری امت کو زیادہ کھلا، میری امت کو زیادہ کھلا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کی اچھی علامت کیا ہے؟ اطعام الطعام طیب الکلام، بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، میٹھا بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریفوں کے حقدار ہیں اللہ کے بعد۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ صبح و شام ایک ذمہ داری سمجھ کر درود شریف 100 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، روزانہ انشاءاللہ اپنا معمول بناؤ۔ تھوڑا وقت نکالو، صبح میں 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، شام میں 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ضروری ہے، ہمارا حق ہے، ہم دو ہستیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو دو ہستیاں سب سے شاندار ہیں، ایک اللہ ہیں جو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، ایک ہمارے نبی ہیں جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ اور اللہ ہمارے نبی کو بول کر بھیج دیے کہ میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے آزو بازو لوگوں کا خیال کریں، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرے، اللہ کے بندوں کو دینے کی کوشش کرے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کرے، بیواؤں کا خیال کرے، یتیموں کا خیال کرے، غریبوں کا خیال کرے، بوڑھوں کا خیال کرے، بیوی بچوں کا خیال کرے۔ اللہ ہمارے نبی کو ذریعہ بنا کر امت تک یہ پیغام پہنچایا۔ اصل میرا عنوان ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس میں نیکیوں کا سیزن ہے کہ ایک نفل ادا کرے تو ایک فرض کا ثواب، ایک فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب۔ تو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دے تو کتنا دیتا اللہ سوچ کر دیکھو۔ جو اخلاص سے دیتا ہے اس کا تو کوئی حساب و کتابش نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک غریب آیا کر کہنے لگا کہ اللہ کے نام سے کچھ دے دو۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اپنی امی سے کہو کہ وہ جو درہم رکھے ہوں وہ درہم کیا کرو کنا، دیو کنا، 6 درہم۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک گئے، جا کر کہنے لگے کہ امی ابو نے کہا ہے کہ 6 درہموں میں 6 درہم بھی دیا نہ کہتے۔ تو حضرت فاطمہ کہلا کر بھیجی کہ یہ تو ہم روٹی کے لیے رکھے تھے، کھانے کے لیے رکھے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس پر نہیں، اس کو دینے والے پر، خدا پر میں اپنا بھروسہ نہیں رکھتا، تب تک میرا ایمان پورا نہیں ہوتا، دے ڈالو کنا۔ تو وہ 6 درہم دے کر بھیج دی حضرت فاطمہ۔ تو وہ 6 درہم یہ غریب کو دے دی، وہ لے کر چلا گیا۔ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ایک اونٹ لے کر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا بھئی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اونٹ بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بیچ دو، لیکن میں قیمت بعد میں دوں گا۔ ٹھیک ہے حضرت علی، قیمت کیا ہے؟ 140 درہم۔ 140 درہم، ٹھیک ہے رکھ لیے۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، دیکھا کہ اونٹ بندھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، تو وہ کہنے لگا کہ اونٹ کتنے میں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے 140 میں خریدا ہوں، آپ کو 200 میں دے دوں گا۔ وہ کہنے لگا اتنا شاندار اونٹ اتنے کم پیسوں میں؟ کو خوشی سے دے کر کیا گیا انہیں، لے کر چلا گیا۔ 200 درہم دے دیا، کہتے 200 درہم، لیکن اس کے پاس لیے تھے کتنے سے؟ 140 سے۔ تو 140 اسے بلا کر واپس کر دیا۔ اب کتنے بچ کو تھے؟ 60 بچ کر تھے۔ کتنے غریب کو کتنے دیے تھے؟ 6۔ اللہ فرماتا قرآن میں من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا، اللہ کے لیے 1 دیو اللہ 10 دیتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے میں 6 دیا، اللہ مجھے کتنا دیا؟ 60 دیا۔ تب کا تب کام ہوا نہیں، تب کا تب ہوا کام۔ یہ کسی غریب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، بعد میں ان کے چہرے پر ہنسی دیکھو، کتنا سکون ملتا۔ میرے بچپن کا قصہ کہ تو میں جب رفیع علوم میں پڑھنے کو تھا مدرسے میں، تو جب ہمیں چھوٹے تھے، جوان تھے، اتنا کیا بھی شعور نہیں تھا، عمر تھی ایک 18 19 یا 20 کی عمر تھی وہ۔ تو ہم چھٹیوں میں کیا کرتے، ایک 100-150 روپے ہمارے پاس ہوتے، تو ٹکٹ آ کر 30-40 روپے میں ٹکٹ ہو جاتی۔ بقیہ پیسوں سے ہمیں بس میں کیا کرتے، کھانے کی چیزیں اسنیکس وغیرہ لے کو کھاتے۔ تو میں بس میں بیٹھنے سے پہلے ایک سویٹ اسٹال میں جا کو کرکرے، یہ جو کیک کھوا یہ وغیرہ وغیرہ سویٹس وغیرہ لے تھا۔ تو ایک بوڑھی ماں برقعے میں، اچھا دیکھنے میں رنگ ڈھنگ سب برابر ہے، اچھے گھرانے کے نظر آ رہی انہوں، لیکن بھوکے۔ انہوں آئے، آ کر کہنے لگے کہ بیٹا بھوکی ہوں، کچھ دیا لو بیٹا کے۔ تب میں چھوٹا تھا، میں کہا بولا کیا ہونا، لے لو اماں، پیسے میں دیا تو نہیں بیٹا تمہیں دلاؤ، تمہیں کیک تھوڑا کھوا بسکٹ ہے، میرے پاس کتنے پیسے تھے کہ وہ تو پیسے سے کیا کرے ہمیں دلا لیا۔ تو انہوں مجھے پکڑ کو پیشانی کو پیار کرے، کلے کو پیار کرے، کر کو بولے کہ اللہ تجھے اچھا رکھے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ وہ قصہ آیا گیا، قصہ ختم، میں بھول گیا ہوں، لیکن آج یاد آتا ہے کہ ان کے آنکھوں کے آنسو ابھی بھی آج مجھے یاد آ رہی۔ وہ ہو کر کئی سال ہو گئے، اتنا خوش ہوئے انہوں۔ تب میں پوچھ لے گئے انہوں کیا جی ایسا پیارا کر ڈالتے ہیں کو چھڑلے کو چلا گیا، میں کیا کی کر ڈالے، ہمیں کر ڈالے سمجھ کو آ گئے۔ لیکن آج ان کے آنکھوں میں سے آنسو آج یاد آ رہی کہ انہوں کتنا خوش ہوئے تھے، معلوم کیا اس وقت انہوں پکڑ کو کتنی دعائیں دیے، معلوم کیا انہوں کلے پہ پیار کرے، پیشانی پہ پیار کرے، دعائیں دیے۔ ہمیں اس وقت دعائیں پہ کوئی غور نہیں کرے، لیکن آج معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعا کی قیمت کیا تھی۔ تو اللہ اسی لیے تو فرماتا ہے کہ کیا کرو، میرے بندوں کا خیال کرو، یہ جو دے رہی نا یہ تمہارا نہیں، یہ میرا ہے۔ قرآن میں اللہ کئی جگہ اقیم الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکوٰۃ بھی لایا ہے۔ 3 باتیں اللہ قرآن میں ایک ساتھ لایا ہے برابر۔ جہاں جہاں اللہ اپنی عبادت کو بولیا ہے، وہاں وہاں اللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو کو بھی بولیا ہے، ہر جگہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو جہاں کہیں بھی اللہ اپنی عبادت کا حکم لایا، وہاں کسے بھی جمع کرے اللہ ماں باپ کی خدمت کو۔ اگر تمہیں اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو کسے خوش کرو؟ ماں باپ کو خوش کرو۔ ماں باپ کو خوش نہیں کرے تو موت کے وقت کلمہ بھی نہیں آتا، چاہے وہ صحابی بھی ہو چاہے وہ ولی بھی ہو۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کو کلمہ نہیں آیا تھا،
دوسرا، جہاں کہیں بھی اللہ ایمان کا ذکر کرے ہیں وہاں اللہ عمل صالح کا بھی ذکر کرے ہیں کہ جتنا ایمان ضروری ہے اتنا عمل بھی ضروری ہے. صرف ایمان رکھنے سے کام نہیں چلتا، ساتھ میں کیا بھی ہونا ضروری ہے؟ عمل ضروری ہے. اور جہاں اللہ اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو لائیں ہیں اللہ، وہاں آتوا الزکاۃ بھی لائیں ہیں، زکوٰۃ ادا کرو. سب سے بہترین زکوٰۃ پوری کائنات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یعنی صدقہ اللہ کے لیے دینا. 40,000 درہم تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے نکلے تھے ہجرت کر کو. 40 یا 60 درہم تھے، پورے کے پورے نبی کے اوپر خرچ کرے، 1 روپیہ بھی اپنے اوپر خرچ کرے نہیں. غزوہ تبوک میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مال جمع کرو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورا کا پورا صاف کر دیے، یہاں تک کہ اپنا کرتا بھی نکال دیے، تھیلا ایک ٹاٹ پہن کر اسے ببول کے کانٹے لگا کر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ابو بکر گھر والوں کے واسطے کیا چھوڑی؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کو چھوڑیا ہوں. تو جبرائیل بھی ٹاٹ پہن کر آ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جبرائیل یہ کیا بات ہے، آج ٹاٹ کیا قصہ؟ کہنے لگے حضور تھوڑا نظر تو آسمان کی طرف اٹھاؤ. تو حضرت نبی نظر آسمان کی طرف اٹھائے تو اللہ آپ آسمان کے پردے ہٹایا تو دیکھ رہی کہ 7 آسمان کے فرشتے بھی ٹاٹ میں ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا بات ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ آج آپ کے امتی، آج آپ کے رفیق سفر، رفیق حضر، رفیق حیات، رفیق ممات حضرت سیدنا ابو بکر کا لباس یہی ہے. تو اللہ آسمانوں میں اعلان کر دیا کہ سب یہی پہنو. حضرت ابو بکر آئے تو اللہ کا سلام. جبرائیل نے کہا کہ حضور حضرت ابو بکر کو اللہ سلام پیش کر رہا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ اس غریبی میں بھی اللہ سے خوش ہیں کیا؟ تو حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو نکل گئے، زاروں قطار رونے لگے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ میں تیرے سے خوش ہوں، اللہ میں تیرے سے خوش ہوں، اللہ میں تیرے سے خوش ہوں. جو اللہ کے لیے خرچ کرتے نہیں اللہ ان کو سلام بھیجتا، جو اللہ کے لیے خرچ کرتے نہیں اللہ ان کو سلامہ پیش کرتا، اللہ ان سے پیار کرتا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ بھی دیتی، اللہ چاہتی کہ تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ فرماتی کہ اپنے اللہ کی عادتیں اپنا لو بھی، تمہیں بھی جو اللہ بندوں کو دے رہا ہے تمہیں بھی ویسا اپنے بھائیوں کو دو. لاکھوں کروڑوں روپے اپنے پاس رکھ لیے، ایک بھائی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، آپ پیسے نہیں دیے تو آپ کا فائدہ کیا ان پیسوں کا؟ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس اکاؤنٹوں میں لاکھوں کروڑوں ہیں لیکن جسم میں شوگر بھی ہے، کینسر بھی ہے، ہارٹ بھی ہے، بی پی بھی ہے، سب کچھ بیماریاں ہیں. تو وہ پیسے اب آپ کیوں رکھ رہے ہیں جن پیسوں سے آپ نہ کھا سکے نہ پی سکے، آپ کو صحت نہیں ملی، آپ کو خوشیاں نہیں ملی، آپ وہ پیسے رکھ کر کیا فائدہ؟ اگر وہی پیسہ آپ کسی غریب کو دے دیتے، کسی بیوہ پر خرچ کر دیتے. گن گن کر دیونوں کو اللہ گن گن کر دیتا ہے، گن گن کر دیونوں کو چھپے چھپائے ہوئے دانے ہاتھ سے دے رہی، بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ، دینے کی کوشش کرو، غریبوں کا خیال کرو. رمضان کا مہینہ ہے. زبیدہ خاتون اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی، مکے میں بہت بڑا یہ کنواں لگائی انہوں، دیوار، پانی کا انتظام. آج بھی وہ ہے، اس زمانے میں بنی وہ آج بھی بہت لمبا ہے، وہ یعنی نالا بولتی ہمیں اسے، پانی کا. اس زمانے میں حاجیوں کے واسطے بنائے انہوں. اس وقت انہوں شرط رکھے تھے کہ کوئی بھی آدمی یہ کلہاڑی بھی مارتا میں اسے 1 اشرفی دیتی ہوں. تو پورا کام ہونے کے بعد لوگ آئے، پیپر ہم پیش کرے کہ اتنا خرچ ہوا، تو پیپروں کو اٹھا کر پھاڑ دی. کہنے لگی کہ بغیر حساب کے اٹھا لے کے جاتے رہو، میں گن گن کو نہیں دیتی. تو میں کیا کرو؟ اٹھا لے کے جاتے رہو، اس لیے کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اب اٹھا لے کے جاتے رہو. تو اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں کبھی بھی لوگوں کو گن گن کر نہیں دیتے. اسی لیے دل کھول کر دینے کا کیا مطلب؟ اللہ کے راستے میں دل کھول کر جو گتی نہیں، کیا مطلب اس کا؟ کوئی پیسہ ہمارے جیب سے نکلیا ہے، غریب کے ہاتھ میں چلا گیا تو اب پچھتانا نہیں. اسے بولتے سو دل کھول کو دینے کا مطلب. اگر آپ کو غریب کو دینے کے بعد آپ کے دل میں آیا کہ ایو کہیں کو میں اتنا دیا لیا کو، تو سمجھ لو کہ آپ دل سے دیے نہیں. ارے ہوتا کہ نہیں، بعض مرتبہ جیب میں ہاتھ ڈالتی، اٹھا کو دیا لیتی، دیکھے تو 100 کی نوٹ رہتی، وہ جان دھگے کو مار لیتا. 100 روپے دیا لیا اس کا، میں کو 10 روپے دینا تھا، 90 روپے چپ کے ویسٹ ہو گئے نا. کیوں ویسٹ ہوئے بھائی؟ اللہ کو قرض دیے سو تمہیں.
جو اللہ کو قرض دیتی ہیں اللہ ان کا قرض واپس کرتا نہیں. اللہ انسانوں کو بول رہا ہے لیے سو قرض واپس کرو ورنہ یہ ظلم ہے. کو اللہ قرض لیا ہے، حالانکہ مال بھی اس کا، جان بھی اس کی، آنکھیں بھی اس کی، صحت بھی اس کی، بیماری بھی اس کی، صحت، مالداری، غریبی سب اس کی. انہیں بول رہا ہے کہ قرض جو میں پھر تم نہ قرض ادا کرتا ہوں. تو اللہ کو ہمیں قرض دیا، اللہ پھر ہم نہ قرض ادا نہیں کرتا. اس لیے فکر کرو غریبوں کی، فکر کرو یتیموں کی، فکر کرو بیواؤں کی، اس لیے کہ آپ ان کو دل کھول کر دیتے رہیں گے تو اللہ بھی اتنا دیتا ہے کہ آپ سنبھال نہیں سکتے. مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ ہو تو اللہ کے لیے دینے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت دیتا ہے. گن گن کو دیونوں کو دے دیتا رہو، دے دیتے رہو. اپنے گھر والوں کا خیال رکھو. بیوی کو محبت سے اٹھا کو ایک لقمہ کھلا لے تو بھی صدقے کا ثواب ہے، معلوم ہے؟ بیوی کو خالی ایک نوالا کھلے تو صدقے کا ثواب ہے. جو اللہ بیوی کو کھانا کھلانے کی وجہ سے ثواب دے رہا ہے وہ اللہ ایک غریب کو کھانا کھلانے کی وجہ سے نہیں دیتا کیا؟ ایک ضرورت مند کو کھانا کھلانے سے نہیں دیتا. تو اللہ کے واسطے اسی لیے جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو شیطان ہم پورے بڑے شیطان کے پاس آ گئے. حضور آقا آخری نبی خاتم النبیین پیدا ہو گئے ہیں، اب ان کی امت کو گمراہ کرنا مشکل ہے. شیطان بولیا کرتے جاؤ ہر انسان کے دل میں جھانک کرو، اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے کیا دیکھ کرو. تو پورے شیطانہ ہر انسان کے دل میں ہے، دیکھے تو دنیا کی محبت باقی تھی. تو شیطان بڑے شیطان سے استاد سے آ کر کہنے لگے کہ آقا ہر ایک کے دل میں کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. تو شیطان بولیا کرتے پھر گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا کام آسان لے ہو کیا کہتے. اسی لیے ہمارے نبی بولے کہ دنیا سے بچو، دنیا کی زیب و زینت سے بچو، دنیا کے دھوکے سے بچو، دنیا کی خوبصورتی سے بچو. دنیا ایک مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے. اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے. اس دنیا کو اپنے اندر مت لاؤ، اس دنیا کو باہر تک محدود رکھو. لیکن امت کیا کری؟ دنیا کو اندر لائی، اندر سے اللہ کو باہر نکال لی. دنیا کو اندر لا لی، اندر سے اللہ کو باہر کر دیں. سب سے بڑی محرومی ہے ہماری. اس لیے آج اچھا موقع ہے اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، کہ بہت مجبوریوں کے حالات ہیں. کئی سارے جگہوں سے فون آتے ہیں کہ بہت زیادہ غربت ہے، کچھ انتظام کرو، کچھ انتظام کرو. آپ ان کو چھپے چھپائے گئے، دے دیے، قصہ ختم کر دیے تو ان کے دلوں سے کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ خود میں پتہ جو مجھے قرض دو، بہترین قرض دو، میں تمہیں زبردست قرض واپس کرتا ہوں. مطلب کیا؟ فطرہ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. 612 گرام چاندی ہے، زکوٰۃ واجب ہو جاتی. 80 پو 7.5 گرام سننا ہے، زکوٰۃ واجب ہو جاتی. یا اتنا پیسہ ہے کہ 612 گرام چاندی کے برابر جاتا ہے، پیسے کے برابر، زکوٰۃ واجب ہو جاتی. اور کتنے اچھے اللہ دیکھو 100 میں 80 روپیہ نکال ڈالے تو کتنے روپے بچ کوئی 90 پو 7.5 نہیں ہے، 80 روپے نکال ڈالے تو 90 پو 7.5 روپے پاک ہو جاتے. 100 میں 40واں حصہ نکالنا. پہلی امتوں میں 40واں حصہ نہیں، پورا کا پورا اللہ کو دینا. اور پہلی امتوں میں کسی کو نہیں، صرف اللہ کو دیا. اللہ کی مرضی، اللہ کیا کرتی وہ کر لیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی زکوٰۃ فرض تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی زکوٰۃ فرض تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی زکوٰۃ فرض تھی. ان کی امت پر، ہماری امت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. سب سے بڑا احسان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، جو زکوٰۃ جو لوگ انکار کرے ان سے لڑ کو، پھر زکوٰۃ کی فرضیت کو باقی رکھے قیامت تک کے لیے. اس لیے زکوٰۃ دینے کی کوشش کرو اللہ کے واسطے. پوچھو علماء سے، مسئلے پوچھو، مسئلے پوچھ کر فوراً زکوٰۃ نکالو. فوراً زکوٰۃ نکال کر زکوٰۃ کا پیسہ کسے چاہے ان کو نہیں دیکھ سکتے. بھئی جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس 612 گرام چاندی ہوتا پیسہ بھی نہیں ہے، تو اس آدمی کو جا کر زکوٰۃ دینا، اس آدمی کو مالک بنانا. وہ زکوٰۃ کے پیسے اٹھا کر تمہیں کپڑے بانٹ دیے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے پیسے اٹھا کر کھانا بانٹ دیے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس لیے کہ زکوٰۃ کے پیسوں کو لے جا کو کسی کو مالک بنانا. ہمیں یہ پیسے تمہارے، ہمیں کپڑے بانٹ رہی ہیں تو ہمیں ایک آدمی کو مالک بنایا ہے، ہمیں ایک اچھا کام کر رہی ہے، لیکن زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے. زکوٰۃ کا پیسہ ہے کسی کو لے جا کو دینا ہاتھ میں. کپڑے بانٹ ڈالنے سے، کھانے کھلانے سے، مجموعی طور پر کوئی کام کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی.
بہت سارے مسئلے مسائل ہیں کہ کھیتی بڑی زمین ہے اس میں کہتا، دکانوں میں کہتا، بیپار کی چیزوں میں کہتا، آسمان سے بارش پڑ کو کھیتی بنی ہے وہ کھیتی کا پیسہ کہتا، ہمیں موٹر لگاؤ کو کھیتی کا کام کر رہی ہوں وہ کھیتی کا کہتا۔ ہر چیز کا شریعت میں ایک ایک حصہ ہے، وہ حصے آپ علماء سے معلوم کرو، معلوم کر کو فوراً زکوٰۃ نکالو، اس لیے کہ آپ 100 میں 2.5 روپیہ نکال دیے تو 90 پر 7.5 روپیہ آپ کے پاک ہو گئے، 1000 میں آپ 250 روپے نکال دیے، لاکھ میں 2.5 نکال دیے تو بقیہ پیسہ آپ کا پاک ہو گیا نا بھائی۔ وہ پیسہ آپ ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کرتے، وہ پیسہ آپ غلط کاموں میں اللہ حوالے نہیں کرتے، وہ پیسہ غلط کاموں میں اللہ خرچ کرنے نہیں دیتے۔ تو جہاں تک ہو سکے فطرہ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرو۔ 60 روپے 70 روپے میں کوئی کام نہیں چل رہا پاپا جی، ہر ایک آدمی 60 اور 70 روپے دینے میں پڑا ہوا ہے۔ نہیں 1 kg کھجور کی قیمت دیو، ایک آدمی کا فطرہ ایک کھجور کی قیمت دیو، اس لیے کہ 150 روپے جم گئے تو بھی آرام سے 4 آدمیوں کا کہتا ہو جاتا ہے، 600 ہو جاتا ہے۔ 600 روپے میں کچھ نہ کچھ عید ہو سکتے نہیں، 60 روپے دیے تو 240 روپے کیا آ جاتا ہے 240 روپیوں میں۔ اس لیے فطرہ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرو، کم سے کم۔ ہر انسان اچھا ہے بھائی، اسی لیے فون آ کر کو فطرہ پوچھتی انسان، کیوں ان کو بھی تڑپ ہے کہ ہمیں فطرہ نکالنا ہے، ورنہ چھوڑ سکتے تھے نہیں۔ کتنے سارے لوگ فون آ کرتے کہ مولانا فطرہ کہتا ہے، کہیں کہ تو ان کو محبت ہے فطرہ نکالنا، اللہ کے لیے فطرہ نکالنا، وہ محبت کو رہتی ہے، اچھی محبت میں لاؤ بھائی۔ اس 60 روپے کے بجائے کیا کرو تمہیں 100 روپے دیو، 200 روپے دیو، 400 روپے دیو، 500 روپے دیو، زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ہمیں اللہ کو دے رہی سو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی دیکھے کہ وہ درہموں کو دنانیر کو پوچھ رہی تھی، سکوں کو پوچھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا کر رہی؟ تو امی عائشہ نے فرمایا کہ حضور میں آپ سے سنی تھی کہ جب بھی ہم کسی غریب کو صدقہ دیتے ہیں تو وہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے، اس لیے یہ اللہ کے ہاتھ میں جاتی نا، اس لیے میں ان کو پاک کرتی ہوں، پاک و صاف کرتی ہوں تاکہ اللہ کے ہاتھ میں پاک و صاف جائے۔ اتنا پیار اللہ سے، تو اللہ کے واسطے دنیا کی محبتوں کماؤ، بہترین کماؤ۔ اللہ فرماتا اچھا کماؤ، اللہ فرماتا اچھے کھاؤ، اللہ فرماتا اچھا پہنو، اللہ فرماتا بیوی بچوں کو خوب کھلاؤ، ماں باپ کو خوب حق ادا کرو، بھائیوں کا حق کرو، بہنوں کا حق ادا کرو، لیکن اسی مال کو آپ خوشی کا سبب ذریعہ سب کچھ سمجھ جانا یہ غلط ہے، اسی کو آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھ جانا یہ غلط ہے۔ آپ ہر چیز میں اللہ کی خوشی کو تلاش کرو، انشاءاللہ اللہ اپنی خوشی دے ڈالتی ضرور۔ اس لیے بہت ضرورت ہے، آج امت کے لوگ بہت غریبی میں ہیں، غربت میں ہیں۔ آج ہر انسان اگر اپنا حق سمجھ کر پیسے نکال کر غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے انشاءاللہ تو کوئی بھی غریب بھوک کی وجہ سے نہیں ملتا، بھوکا نہیں ملتا۔ کئی دن پہلے مجھے ایک ویڈیو دکھائی کہ اس میں ایک غریب کیا کر رہا، مٹھی اٹھا کو کھا رہا، مٹھی اٹھا کو کھا رہا۔ چھوٹے بچوں کو دیکھے کہ چھوٹے لگن میں کھانا ملا ہے، بچوں کو سالن بھی نہیں، رکھا کھانا کھاتے ہیں۔ تو اگر صحیح معنی میں ہر ایک آدمی اپنا حق ادا کرنا شروع کر ڈالے انشاءاللہ تو ضرور بولتا ہوں کہ کوئی بھی بھوکے نہیں مرتے۔ اور یہ غریب کی دعائیں لینا لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے سے بھی اچھا ہے، کسی غریب کی دعائیں لینا اپنے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرو، غریبوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، فطرہ نکالو۔ اب بس یہ 1 ہفتہ باقی ہے رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے لیے، تو جیسی قدر رمضان کی کرنا تھا ہمیں ویسی قدر نہیں کر سکے، لیکن بقیہ جو دن ہے انشاءاللہ اسے عافیت میں گزارو، سکون سے گزارو، استقامت میں گزارو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو خیال کر کے کیا کرو، صدقہ و خیرات دیو، زکوٰۃ نکالو، فطرہ نکالو، نکالیں گے نہیں سب انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہر ایک مسلمان کو خوش رکھے، ہر ایک مسلمان کو آزمائشوں سے بچا کے رکھے، ہر ایک مسلمان کو اللہ ایمان کی، صحت کی، آبرو کی، عزت کی، مال کی، سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہر ایک جو بے رزق ہیں اللہ ان کو رزق عطا فرمائے، جو بے گھر ہیں اللہ ان کو گھر عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ساری سنی باتوں پر آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔